دنیا میں ہم اور آپ بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کیا نہ کیا کرتے ہیں، کیا سے کیا کرتے ہیں، لیکن آپ کی اس دن کیا خواہش ہوگی جب کہا جائے گا کہ اے مجرموں بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ آپ تمنا کریں گے کہ اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، میری اولاد کو جہنم میں ڈال دیجئے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دیجئے، میں انہی کی وجہ سے دنیا میں حرام کمائی کیا کرتا تھا، میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیجئے، میں انہی کی وجہ سے حرام کمائی کیا کرتا تھا۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، غور کرنے پر ساری چیزیں پتہ چلتا ہے، سچائی پتہ چلتا ہے، اس دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ ہم اور آپ مال کی محبت، مال کہاں سے آئے، حب المال و طول العمر، کہ مال کہاں سے آئے، انسان کے پیر قبر میں لٹک چکے ہیں، مال کہاں سے آئے، حلال حرام کے اوپر تمیز نہیں۔ اتنا یاد رکھیے گا، سلطانہ ڈاکو کو جب پھانسی پر لٹکایا گیا، پھانسی دینے سے پہلے ان کی انتم اچھائیں پوچھی گئی تو انہوں نے کہا میری ماں کو دیکھنا چاہتا ہوں، میری ماں کے سامنے مجھے پھانسی دی جائے، سولی کے اوپر لٹکایا جائے۔ کہا تم اپنی ماں کو اپنے سامنے کیوں رکھنا چاہتے ہو؟ کہا کہ میری ماں نے تربیت نہیں دی تھی، جب میں چھوٹا تھا چوری کر رہا تھا، میری ماں نے مجھے سبق نہیں سکھایا تھا، مجھے ڈانٹا نہیں تھا، میری تربیت صحیح سے نہیں کی تھی، مجھے پڑھایا نہیں تھا، اور اس وقت سے میں دھیرے دھیرے بڑا ہوتا گیا، پروان چڑھا، میری قوت اور بڑھ گئی، ہمت اور بڑھ گئی، بڑا ڈاکو بن گیا، اور آج مجھے پھانسی دی جا رہی ہے۔ اس لیے ساری چیزیں دھیان میں رکھی۔ اذا صلت المرأة خمسها واذا صامت شهرها، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، اس زمانے کو یاد کرو، اس زمانے میں عورتیں نفلی روزہ کا بھی کتنا اہتمام کرتی تھی۔ آئیے ایک واقعہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، مجھے اس کی سچائی اور حقیقت میں ان کے بارے میں تلاشی نہیں کیا ہوں، لیکن اس طرح واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جب نماز پڑھتی تھی اور روزہ رکھتی تھی، جب نماز پڑھتی تھی ان کا شوہر اتنا مارتا تھا، اتنا پیٹتا تھا، وہ شکایت کرنے پر مجبور ہو جاتی، اور جب نفلی روزہ رکھتی تھی، نفلی روزہ رکھتی تھی تو ان کا شوہر تڑوا دیتا تھا، نماز زیادہ پڑھنے پر مار اور روزہ رکھنے پر توبہ دیتا تھا ان کا شوہر۔ ہم اور آپ یہ سوچتے کہ ان کا شوہر بڑا ظالم ہوگا، نہیں، پورا واقعہ سنیے۔ شکایت اللہ کے رسول سے کی کہ اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے۔ کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ کہ یہ میرا شوہر ہے، بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر سے اللہ کے رسول نے پوچھا تمہاری عورت اگر تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے تو کیوں مارتے ہو؟ تمہاری بیوی اگر روزہ رکھتی ہے تو کیوں توڑواتے ہو؟ اس نے جواب دیا اللہ کے رسول، میری بیوی نماز میں اتنی تاخیر کر دیتی ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، نماز کو اتنی لمبی کرتی ہے، نماز اتنی تاخیر سے پڑھتی ہے کہ رات کی آدھی سے گزر جاتے ہیں، رات کی تہائی حصہ گزر جاتا ہے، میں جوان ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس کی اشارہ کنایہ پر واقعہ بتا رہا ہوں، کھل کر آپ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیے گا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے رسول، میں جوان ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہش کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں ابھی جوان ہوں، اور میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتی ہے، میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھتی ہے، 4 کی جگہ 8 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، وہ اور اس کو طول کرتی ہے اور لمبی کر دیتی ہے، اس لیے میں مارتا ہوں۔ اچھا ایسی بات کا محترمہ، نماز میں لمبی نہ کیا کرو، تمہارے شوہر کو تمہاری اس عمر میں ضرورت ہے، تمہاری
خواہش، تمہارے شوہر کی خواہش، اس وقت دونوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی حامی رہے، ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہے، ایک دوسرے کے حق میں رہے۔ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تمہارا شوہر اگر تمہیں جلدی اپنے بستر پر بلاتا ہے تو تم آ جایا کرو، اور نماز میں لمبی نہ کیا کرو، نماز میں 2 سورتیں پڑھا نہ کرو، ایک سورت سے بھی تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اچھا بتاؤ روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول میں جب دن میں اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہوں تو میری بیوی کا جواب وہی آتا ہے کہ آج میں نفلی روزے سے ہوں، ایک دن میں برداشت کرتا ہوں، 2 دن کرتا ہوں، 3 دن کرتا ہوں، 4تھے دن غصہ آ جاتا ہے تو میں مار بھی دیتا ہوں اور روزہ توڑوا بھی دیتا ہوں۔ یہ کثرت سے نفلی روزہ کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے رسول مجھ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفلی روزہ رکھ رہے ہو لیکن اتنا نہ رکھا کرو میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا لا تصوم المرأة وبالها شاہد الا بإذنہ، کہ کوئی عورت اس حال میں کہ جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، ان کے پاس موجود ہو تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے الا بإذنہ، ہاں شوہر کی اگر پرمیشن مل جائے، ہاں شوہر کی اگر اجازت مل جائے۔ اسلام یہ ہے جو ہر راستہ نکلتا ہے۔ عورت کو یہ منع کر دیا گیا لا تصوم المرأة، عورت کو منع کر دیا گیا کہ روزہ نہ رکھو اس حال میں وبالها شاہد، کہ تمہارا شوہر گھر میں موجود ہے اور تم نفلی روزہ رکھو، ہاں الا بإذنہ، اگر شوہر اجازت دے دے تو رکھ سکتے ہو لیکن پرمیشن لینا پڑے گا۔ اسلام میں شوہروں کی قدر دیکھیے، بیویوں کی قدر دیکھیے۔ کوئی اگر انسان مرد صرف عبادت کرتا ہے، اپنے بیویوں کے پاس نہیں جاتا ہے تو بیویوں کا حق بھی بتلایا کہ اے شوہرو وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تمہارے اوپر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، اور کوئی عورت اگر صرف نماز پڑھتی رہے، عبادت کرتی رہے، اپنے شوہر کو خوش نہ کرے، اللہ کی قسم شوہر اگر اس سے ناراض ہو جائے ان سب معاملے میں تو حتی لعنت الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے جب تک صبح نہ ہو جائے، یا اس وقت تک لعنت بھیجتے رہتے جب تک وہ اس سے راضی نہ ہو جائے۔ تو میرے بھائیوں یہ سب کنڈیشن پر ان چیزوں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تو یہاں نفلی روزے کا اہتمام کے بارے میں اتنا بتایا گیا، لیکن بہت ساری عورتیں بھی ہیں کہ فرض روزے بھی نہیں رکھتے ہیں۔ مہینے میں جو بھی دن ہے ماہواری ایام مخصوص کو چھوڑ کر 25 دن 24 دن جو بھی بچتا ہے اس میں رکھے، بعد میں اس کو پورا کریں قضا کر کے 6-7 روز جو بچتا ہے، لیکن اس زمانے میں اہتمام نفلی روزے کا بھی کیا کرتے تھے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں 2 چیز ہو گئی، اب آئیے تیسری چیز وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرے۔ شوہر کی اطاعت سے کیا مطلب ہے؟ شوہر جو بھی کہے وہ کرے، کہ جاؤ کھیت میں کام کر کے لے آؤ، پیسہ کما کے لے کے آؤ، مزدوری کر کے لے آؤ، ہم بیٹھ کے کھائیں گے، آرام سے موج کریں گے، ایسی بات نہیں۔ اطاعت سے مراد شریعت اسلامیہ میں جو چیزیں بتلائی گئی جائز طریقے وہ کرنا پڑے گی۔ اگر کہیں کہ پیسہ کما کے لے کے آؤ، نوکری کرو، یہ کرو، شریعت کے مطابق جو جائز ہے۔ اطاعت سے مطلب یہ ہے شوہر اگر آپ کو ایک دن میں 2 کپڑا دیا اور کہہ دیا وہ میری بیوی 2-4 روز کے لیے اور نہیں ملے گا، 2-4 مہینے کے بعد پھر ملے گا، بھی جیب خالی ہے، وہ عورت برداشت کرے گی، وہ عورت صبر کرے گی۔ لیکن اگر مہینہ بھر کھلاتے جاؤ، مہینہ میں 30 دن مان کے چلیے، 30 دن 29ویں دن آپ اگر کھلاتے رہیں گے، پلاتے رہیں گے، کپڑا لا کر دیں گے، کھانا لا کر دیں گے، کھلاتے رہیں گے، لیکن ایک دن اگر کمیاں آ جائے، وہی عورت
اگر ناشکری ہے وہی عورت اگر آپ کی اطاعت نہیں کرتی ہے، فرما برداری نہیں کرتی ہے، شوہر کی اطاعت نہیں کرتی ہے، تو چوراہے میں نکلیں گے، پڑوسیوں کے گھر میں نکلیں گے اور عورت سے کہیں گے میرا شوہر ان کے پاس نہ کھانے کا سکھ ہے، نہ پہننے کا سکھ ہے، آج کپڑا ہے تو کل نہیں ہے، آج صبح کا کھانا ہے تو شام کو نہیں ہے، ایک دن نہ ملنے پر یہ پورے 29ویں دن کا احسان بھول جائیں گے۔ ایسی عورت کو ناشکری بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول سفر معراج پر گئے، آپ کو جنت دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، آپ نے جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا۔ ایک مرتبہ آپ عیدگاہ تشریف لے گئے، راستے میں دیکھا کہ کچھ عورتوں کی ٹولیاں ہیں، کچھ عورتوں کی جماعتیں۔ آپ نے فرمایا مخاطب کرتے ہوئے یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعتوں، اے عورتوں کی جماعتوں، تصدقنا صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، میں نے تم سب کو جہنم میں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے، سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس زمانے میں اگر کسی عورت کو کہہ دو کہ عورت کے بارے میں یہ ہے وہ ہے، مردوں کو ملے گی جنت، ہم لوگوں کو تھوڑی نہ ملے گی، لیکن اس زمانے کی عورتوں کو دیکھی، فوراً سوال کیا قُلْ لَا وَبِمَا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ایسے کون لوگ ہوں گے، ایسی کون سی عورتیں ہوں گی، بدنصیب عورتیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَخْفُرْنَ الْعَشِيرَ، ایک قسم کی عورت وہ ہوں گے جو لام پان زیادہ کیا کرتی ہے، منہ چلایا کرتی ہے، جب دیکھو بات چیت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جب چاہو لڑو، جب چاہو آواز نکالو، جب چاہو گالی دو، جب چاہو فضول بات کرو، جب چاہو زبان چلاؤ، جب چاہو غیبت کرو، جب چاہو لعن طعن کیا کرو۔ تُخْسِرْنَ اللَّعْنَ، ان میں سے ایک قسم کی عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ لعن طعن کیا کرتی ہے، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ چیز ٹچ کھایا موضوع سے کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر کی ناشکری سے مراد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اس عورت کو جتنا کھلاؤ جتنا پلاؤ وہ کبھی آپ کا نام نہیں لیں گے، جتنا دن پلاؤ گے جتنا دن کھلاؤ گے وہ آپ کے ساتھ رہیں گے، جیسے کمیاں پڑ جائیں گے ان کا ارادہ بدلتا جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لیجئے گا جن کی شادی ہوئی ہے، اب پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے، پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے۔ ایک چینل والا لکھ دیا، میری تقریر میں کیا لکھتے جانتے ہیں کہ بی بی سے کیسے رہنا ہے، بی بی خوش نہ ہو تو کیا کریں، یہ چینل والوں نے لکھ دیا۔ ہماری ابھی ہوئی نہیں، ہمارے اوپر یہ بڑا بڑا الزام دے رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اطاعت سے مطلب ہے شوہر اگر تمہیں نماز کا حکم دے تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ شوہر اگر کہہ رہا ہو میری بیوی میں گھر میں رہتا ہوں کبھی نہیں رہتا ہوں، میں دن میں کام میں چلا جاتا ہوں رات میں آتا ہوں، میں تمہیں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تم امانت میں خیانت نہ کرنا، میری پرمیشن کے بغیر مسجد میں بھی نہیں جانا، اتنا ہے اسلام میں، میری پرمیشن کے بغیر تم بازار نہ جانا۔ لیکن وہی شوہر جیسے گھر سے نکل گیا ان کی بے پردگی نظر آ گئی، کیا جب پھر رتنی میں آئیں گے تو پڑھیں گے، شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ عورتوں کی عادت یہ بھی، حرکت یہ بھی ہے، شوہر جیسے نکلا ان کی بے پردگی نظر آ گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے اپنی بیوی کا انٹرویو لیا، امتحان لیا، کیسے؟ تھوڑی دور گیا،
बीवी को जिस लिबास में देख कर गया कि बीवी तुम इस लिबास में रहना, पर्देगी के साथ रहना, बापर्दा रहना, थोड़ी दूर हो गया वो औरत फिर अपने ही शक्ल में, अपने ही हुलिया में आ गए। जब घर लौटा, दरवाजा खोला, बीवी को बरहाना हालत में पाया। जो उनका मामूल था, शौहर निकला, जो उनका रवैया था इख्तियार कर लिया, पकड़ा गया चोरी। तो मेरे प्यारे साथियों, इताअत का मतलब ही है शौहर अगर आपको तो खुद से करना ही है, लेकिन शौहर अगर कहे कि नमाज अदा करो, रोजा रखो, अल्लाह को याद किया करो, किसी से झगड़ा ना किया करो, मेरी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करो क्योंकि वो भी तुम्हारी माँ है। और ये मंत्र भी रामायण, ये मंत्र भी विवाह श्लोक में, रामायण में नहीं है लेकिन विवाह श्लोक में है, उनमें भी ये लिखा हुआ है कि सास की खिदमत वैसे ही करो जैसे अपनी माँ की करती हो। शौहर अगर आपको ये कहे तो करो, लेकिन शौहर तो दिन भर ऑफिस में रहता है, आपने सास की हजारों गलतियां निकाल कर शौहर को बतला दिए, शौहर भी अपनी माँ पर नाराज हो गए इसलिए कि वो दिन में बाहर रहता है, उनको पता नहीं चलता है। बीवियों की सारी बातें सुनकर माँ से लड़ाई शुरू, बाप से लड़ाई शुरू, सारी चीज औरत का हाथ है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे सिर्फ औरतों के खिलाफ बोलते जा रहे, लगता हम लोगों का कुछ हक ही नहीं। हक है, मर्दों को भी इस्लाम में कहा, कुरान में वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, क्या है मर्दों तुम अपने औरत के साथ बूद बाश तरीके से पेश आओ। हदीस में अबू दाऊद की हदीस है कि तुम जिस मायार के खाना खा रहे हो, जितने रुपये वाला खाना खा रहे हो उतने रुपये वाला उनको भी खिलाओ, यानी तुम जो खा रहे हो उसको भी खिलाओ, जो पहन रहे हो उसको वही पहनाओ। अब फिर ऐसा नहीं जो आपका कुर्ता है, शर्ट है, पंजाबी है, वो जाके पहना देना, ऐसा नहीं। मतलब आप जितने रुपये वाला खरीद के पहन रहे हो उतना उसको भी पहनाइए। आप ऐसा नहीं बाजार में मौज कर रहे, मस्ती कर रहे, इतना रुपया वाला आपका चल रहा है, फाइव स्टार होटल में बैठ के आप 1000 रुपये वाला खाना खा रहे हैं, यहाँ बीवी का पता चला घर में नमक नहीं, हल्दी नहीं, और कुछ अगर कमी आ जाए तो ताड़ के मारो। कुछ लोग हदीस का मफहूम भी गलत समझते, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहने वो पहनो, आज के बाद से पंजाबी पहना देना, कुर्ता पहना। लालू जी से एक मर्तबा सवाल किया, लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते हैं, पत्नी को क्या खिलाते हैं? लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउडी है, मैं क्या खिलाऊं, वो तो खुद राउडी है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, बीवी का नाम हलवा रख दीजिए, वो तो खुद हलवा क्या उनको खिलाएंगे, वैसा नाम रख दीजिएगा, आपकी बारी कट जाएगी। अब ये सोचेंगे बोल भी रहा तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथ जिस किस्म के आप जितने रुपये वाला खरीद रहे आप उनको भी खिलाइए। जायज है, इस्लाम ने ये भी कहा कि आप अपने हाथ से बीवी को उठाकर अगर खिला दे, सवाब है, बरकत है। लेकिन इस तरह अगर खिला दे, कोई अगर देख ले तो पता क्या चलेगा, सुबह आपके बारे में अखबारात आ जाएंगे, फला घर में एक भड़वा निकला है, सुबह ही ऐलान हो जाएगा, आप घर में बैठे सुबह ऐलान हो जाएगा। खिलाइए, कभी मोहब्बत का ही तकाजा है मेरे भाइयों। मियाँ बीवी का रिश्ता हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसको मामूली समझ रहे, नहीं, जिंदगी वाला रिश्ता अगर कोई है तो मियाँ बीवी है। आप देख लीजिए दुनिया में, बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का होगा, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का होगा, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी खत्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं उस दुनिया में हूर अगर मिलेगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुलिटी जाहिर चुड़ैल को लेके क्या करें, अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देगा कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाकया अगर याद रहे तो बताऊंगा, गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है, तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज मानिए, सजदा क्या चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि नहीं? सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा,
اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن کچھ عورتیں ایسی ہیں، اگر باپ کا کچھ پراپرٹی مل جائے نا، باپ کی طرف سے کچھ مل جائے تو شوہر کو اپنے مٹھی میں کر لیں گے، جب چاہیں گے نچوائیں گے. میلہ والا لگتا ہے ہمارے وہاں کھگڑا کا میلہ لگتا ہے، وہیں پہ نچوائیں گے. باپ کی اگر پراپرٹی مل جائے، آج تو باپ کا یہ، آج تو بھائی کا ہے، لیکن ان کو یہ سمجھ نہیں آئیں گے کہ شوہر کیا چیز ہوتی ہے. اللہ کی قسم میں بول رہا ہوں، کتنے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ عورتیں اگر باپ کی طرف سے کچھ پراپرٹی کچھ جائیداد مل جاتی ان کو تو اپنے شوہر کو نچواتے ہیں، جب چاہا کھڑے، جب چاہا بیٹھ جاؤ، جب چاہا کھڑے ہو جاؤ. اتنا یاد رکھیے گا یہ شوہر کی ناشکری ہے. اب شوہر کو ٹھکرا رہے ہیں. ایک مرتبہ لڑکا لڑکی کا پیار ہو گیا، لڑکی نے کہہ دیا کہ میرے ابو آپ سے شادی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی اوقات دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کی اوقات کتنی ہے کہ میری بیٹی سے پیار کریں، اس کو میرے گھر بلاؤ. وہ لڑکا بھی بڑا ہوشیار تھا، انہوں نے فون میں کہہ دیا کہ تمہارے ابو کو کہہ دینا کہ وہ غریب کے گھر میں نہیں جاتا. نہیں سمجھے؟ اوقات دیکھنا چاہتا تھا، میری بیٹی سے پیار کرے گا، میرے گھر آؤ پتہ چلتا ہے تمہاری حیثیت کیا ہے. انہوں نے فون میں کہہ دیا کہ میں غریب کے گھر نہیں جاتا. تو ہوتا ہے ایسا، آپ سیکھ لیجیے. آپ پھر ایسا نہیں کہ پیار کرنے بیٹھیے. میں آپ کو چیز بتلا رہا ہوں تو میرے بھائیوں یہ ایسا ہوتا ہے، یہ چیز پائی جاتی ہے. آپ بولے میں بناوٹی بتا رہا ہوں، باقاعدہ کتاب ہے میرے پاس ان سب چیزوں کے بارے میں. اور الحمدللہ 1-2 سال سے میری محنت اور کچھ زیادہ ہو رہی ہے، اور آپ لوگ بھی میرے لیے دعا کیجئے کہ میں آگے اور بڑھ سکوں. کچھ حاسدین ہیں میں ان کو نظر انداز کرتا ہوں، لیکن ابھی بھی ہمارے محبین بہت ہیں، اس لیے آپ خصوصی طور پر میرے لیے دعا